اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اگر ہم نے اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کیا ہوتا تو وہ اللہ کے خوف اور خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اللہ کا رعب اور جلال اس قرآن کا اتنا ہے کہ اگر پہاڑ پر نازل ہو تو پہاڑ کو یہ ریزہ ریزہ کر دے۔ اور اس قرآن میں ایک صورت ہے جس پر سیدی رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ اس قرآن کی 1/3 ہے، ایک چھوٹی سی صورت جو قرآن پاک کا 1/3 ہے، یعنی جو جلال، جو وزن، جو کرم، جو فضل، جو نور، جو برکت پورے قرآن میں ہے، اس کا 1/3 اس چھوٹی سی صورت میں ہے جو ہم سب مسلمان جس کو زبانی یاد رکھتے ہیں، سورہ اخلاص۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کو سورہ توحید بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی گئی ہے۔ آج ہم توحید پر بات کریں گے اور سورہ اخلاص کی تشریح۔ بابا اقبال نے حقیقت انسانیہ، حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حقیقت الہیہ کے حوالے سے بہت سارے راز کھولے ہیں۔ اب یہ سارے راز پچھلی نشستوں میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ خودی کی حقیقت، جب اقبال اپنے پورے کلام میں خودی کی بات کرتے ہیں تو وہ خود ہی ہے۔ خودی، حقیقت انسانیہ، اصل میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور نور مصطفیٰ اصل میں ظہور ہے خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حقیقت کا۔ جب مالک نے یہ کہا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا اور میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو سب سے پہلے اس نے اپنا جو ظہور کیا وہی نور مصطفیٰ ہے، اسی کا نام محمد رکھا گیا، اور اسی نور مصطفیٰ سے پھر حقیقت انسانیہ بنائی گئی جو انسان کی خودی ہے، جو خود ہی ہے۔ جب بھی اقبال نے حقیقت انسانیہ کی بات کی تو ایک نیا لفظ پردے میں رکھنے کے لیے اس کو لفظ خودی استعمال کیا۔ اب جب آپ کلام اقبال پڑھیں گے اس مفہوم کے ساتھ تو نئے زاویے، نئے دروازے حقیقت اور علم اور معرفت کے کھلیں گے آپ پر۔ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، حقیقت انسانیہ کا جو چھپا ہوا راز ہے وہ لا الہ الا اللہ میں ہے۔ خودی کا سر نہاں، سر نہاں کہتے ہیں چھپا ہوا راز، ظاہر ہے چھپا ہوا راز ہی ہے۔ اب اس راز کو بیان کرنے کا حکم ہوا ہے تو بیان کیا جا رہا ہے، ورنہ تو 300 سال سے ہند کے میخانے بند تھے۔ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، حقیقت انسانیہ کا جو چھپا ہوا راز ہے وہ آپ کو لا الہ الا اللہ میں ملے گا۔ اور لا الہ الا اللہ کا مفہوم ہے کہ کوئی معبود نہیں، محبوب نہیں، مطلوب نہیں، مقصود نہیں سوائے اللہ کے، اور کوئی حقیقت نہیں سوائے اللہ کے۔ انسان جب اسلام لاتا ہے تو اس وقت اللہ اس کو معبود لگتا ہے، اس کو اللہ کو معبود قبول کرنا پڑتا ہے، لیکن جیسے جیسے وہ اپنے ایمان کے درجوں میں اوپر اٹھتا جاتا ہے اللہ کی معرفت اس پر کھلتی جاتی ہے، کبھی وہ معبود ہوتا ہے پھر وہ آگے جا کے محبوب، مطلوب اور مقصود بن جاتا ہے۔ اور جب انسان معرفت کی حقیقت پر پہنچتا ہے، حقیقت انسانیہ پر پہنچتا ہے، حقیقت محمدیہ کا تعارف اس کو ہوتا ہے، مصطفائی اور کبریائی کے راز سے آگاہ ہونا شروع کرتا ہے، اس وقت اس کو یہ حقیقت کھلتی ہے کہ پوری کائنات کی حقیقت تو ایک ہی ہے۔ بابا اقبال نے فرمایا حقیقت ایک ہے ہر شے کی، نوری ہو کہ ناری۔ پوری کائنات میں جو بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ نور سے بنی ہو یا آگ سے بنی ہو، تمہیں ظاہراً متضاد نظر آتی ہوں، ایک دوسرے کے مخالف نظر آتی ہوں، حقیقت ایک ہے سب کی۔ حقیقت ایک ہے ہر شے کی، چاہے نوری ہو کہ ناری ہو، لہو خورشید کا ٹپکے
اگر ذرے کا دل چیریں. اگر ایک ایٹم کو توڑو گے تو اس میں سے بھی سورج برآمد ہوگا. اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ بابا اقبال اٹامک تھیوری بتا رہے ہیں. قرآن اور سنت میں جس طرح اس کو بتایا گیا اور واضح کیا گیا اور جو تشریح اس کی بابا اقبال نے فرمائی ہے، آپ سے پہلے یہ صرف حضرت ابن عربی نے اس طرح بیان کیا یا امام جعفر نے، امام باقر نے، امام حسین نے، حضرت علی نے، ان بزرگوں نے یہ معرفت کے راز کھولے ہیں، لیکن لوگوں کے شعور اور عقل اس وقت اس مقام پر نہیں تھی کہ ان تک پہنچ سکتی. لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیریں. آج ایک چھوٹا سا ایٹم آپ توڑتے ہیں، ذرہ ایٹم کو کہتے ہیں، اگر آپ ایٹم کو توڑتے ہیں تو اس کے اندر سے پورا سورج نکلتا ہے. اور وہ کہاں سے آتا ہے، وہ کیا حقیقت ہے اس کی. اور پوری کائنات کی کوئی مخلوق آپ اٹھا لیں، کوئی نباتات و جمادات کو آپ اٹھا لیں، جب آپ ان کو بریک ڈاؤن کرتے ہیں تو آخر میں وہ ایک ایٹم کی فارم اختیار کر لیتا ہے. اور ایٹم کو توڑیں تو اس کے بعد اس میں سے بھی وہی نور اور وہی انرجی نکلتی ہے. جس کو یہ انرجی کہتے ہیں اس کو قرآن نور کہتا ہے. اللہ نور السماوات والارض. اللہ زمینوں اور آسمانوں کا نور اللہ ہی ہے. آج کے نور کی ٹرانسلیشن انگریزی میں نہیں ہے، وہ اس کو زیادہ سے زیادہ انرجی کہہ سکتے ہیں، انرجی فیلڈ کہہ سکتے ہیں. اور آج کل کی سائنسی دنیا میں انرجی ویوز کو، ریڈیشنز کو سمجھانا آسان ہے. پہلے زمانے کے لوگوں کو یہ سمجھانا ذرا مشکل تھا، تو بزرگوں نے چھپا کے باتیں کی. خودی کی خلوتوں میں کبریائی. اب ذرا اس پہ غور کریں. یہ شعر ہر پاکستانی نے سنے ہوئے ہیں. اب اس کا نیا مفہوم دیکھیں. اب آپ کو مختلف زاویے سے حقیقت سمجھ آئے گی. خودی کی خلوتوں میں کبریائی. جب یہ خودی کی حقیقت چھپی ہوئی تھی تو یہ کبریائی تھی. یعنی حقیقت انسانیہ جب چھپی ہوئی تھی تو یہ کبریائی تھی. کنتو کنزن مخفی تھا، میرے مالک نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا. خودی کی جلوتوں میں مصطفائی. جب اس خودی نے اپنے آپ کو ظاہر کیا تو مصطفائی کی شکل میں کیا. اللہ اکبر وللہ الحمد. زمین و آسمان و کرسی و عرش. زمین ہو کہ آسمان ہو کہ کرسی ہو کہ اللہ کا عرش ہو. اور یہ ساری منزلیں کس سفر پر طے ہوئی تھیں؟ معراج پر. زمین اور آسمان اور کرسی اور عرش خودی کی زد میں ساری خدائی. حقیقت انسانیہ کی زد میں ساری خدائی ہے. جب سیدی رسول اللہ اپنی بشریت کے ساتھ اس پوری کائنات میں سے زمین و آسمان اور کرسی سے سفر کرتے ہوئے عرش تک جا پہنچے، اور سیدی نے فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے. مومن روحانی طور پر جب اپنی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو وہی سفر کرتا ہے جو سیدی نے واقع معراج پر فرمایا تھا. زمین و آسمان و کرسی و عرش. جب وہ اتحیات پر پہنچتا ہے تو وہ عرش کے دروازے تک پہنچ چکا ہوتا ہے. جب ہی داخل ہو کے رب سے کہتا ہے اتحیات للہ والصلوات والطیبات، اور وہاں سیدی رسول اللہ کو پاتا ہے اور پھر دہراتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اقبال بابا نے اس مقام پر فرمایا تھا کہ اگر آپ کی زیارت اور آپ کا حضور اور آپ کو دیکھنا اور آپ کی دید اور آپ کا دیدار اگر میری نماز کا مقصود نہ ہو تو میری نماز بے حضور، میرا قیام بے حضور، بے سرور. اگر نہ ہو تیری دید میری نماز کا امام، اگر میری نماز کا مقصد یہ نہ ہو کہ میں نے سیدی رسول اللہ کی زیارت کرنی ہے تو پھر میری نماز بھی بیکار ہے اور نماز بے سرور ہے، اس میں کوئی لطف نہیں ہے. بابا اقبال صرف ایک مفکر و دانشور اور پاکستان کے بانیان میں سے نہیں ہیں، آپ وقت کے اولیاء اللہ میں سے ہیں، جن کو اللہ نے بھیجا تھا کائنات کے راز کھولنے کے لیے. اور جو روحانی فیض آپ کے ذریعے اس امت کو پہنچا ہے، ابھی اس امت کو اس کی خبر ہی نہیں ہے. جو راز بابا اقبال نے کھولے ہیں قرآن و سنت کے، حقیقت ہے کہ پچھلے 300 سال میں کسی مرد قلندر اور مرد درویش نے قرآن و سنت کی وہ تشریح بیان نہیں کی جو بابا اقبال کے ذریعے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت تک پہنچائی. سورہ اخلاص توحید ایک ایسی زندہ طاقت ہے
کیونکہ ہمارا دین شروع ہی توحید سے ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ سے۔ بابا اقبال کہتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ یہ توحید زمانے میں زندہ طاقت تھی جو پوری دنیا پر حکمرانی کرتی تھی، اور اب یہ صرف ایک علم کلام کا مسئلہ رہ گیا ہے، اب صرف مسلمانوں کے درمیان یہ بحث کی ایک موضوع رہ گیا ہے۔ توحید کا جو جلال اور جمال تھا وہ اب مسلمانوں میں باقی نہیں رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سورہ اخلاص کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہے، وہ توحید کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہے۔ جب اللہ فرماتا ہے قل هو اللہ احد، آپ کو یاد ہوگا کہ جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ابو جہل پتھر رکھ کر آپ کو ریت پر گھسیٹتا تھا اور نیچے کوئلے بچھاتا تھا، تو حضرت بلال حبشی کا کلمہ اللہ احد تھا، احد احد، اللہ احد۔ وہ اس حقیقت کو جان گئے تھے کہ قل هو اللہ احد کا جلال کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ مسلمان فوجیں اس زمانے میں جب جنگ کے لیے نکلتی تھیں تو احد احد کا نعرہ لگاتی تھی، اللہ اکبر بھی، مگر احد احد مسلمانوں کے اولین نعروں میں سے، اور مسلمانوں کے جنگی نعروں میں سے سیدنا خالد بن ولید کا نعرہ یا محمدہ تھا، وہ سیدی رسول اللہ کو پکار کر جہاد پہ جاتے تھے، یا محمدہ، کیونکہ حقیقت ایک ہے ہر شے کی، نوری ہو کے ناری۔ اگر حقیقت معلوم ہو جائے انسان کو کہ خودی کی حقیقت کیا ہے، تو پھر ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی انسان کبھی شرک کر سکے۔ حقیقت ایک ہے ہر شے کی، لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیرے۔ خودی کی خلوتوں میں کبریائی، وہی خودی ہے جس کی جلوتوں میں مصطفائی ہے، جب ظاہر ہوتی ہے تو مصطفائی بنتی ہے، اور وہی خودی ہے جو ہر انسان کے وجود میں ہے، اور ہر انسان کے وجود کی زد میں ہے ساری خدائی۔ قل هو اللہ احد، کہیں کہ اللہ احد ہے، اور جب آپ احد کے مقام پر پہنچتے ہیں، احدیت کے مقام پر پہنچتے ہیں، وہ یکتا ہے، وہ یونیک ہے، وہ ایک ہے، اور پھر یہ آپ کو بتایا، یہی اس کے یونیک اور یکتا اور ایک ہونے کی نشانی یہی ہے کہ اللہ نے ہر شخص کو، آپ کو بھی یونیک اور یکتا اور ایک بنایا ہے۔ کائنات میں کوئی دوسرا انسان ایک جیسا نہیں ہے، ہر فرد کو اللہ نے الگ بنایا ہے، احد بنایا ہے، یونیک بنایا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ تو انگلیوں کی پوریں بھی تم دوبارہ نہیں بنے، ایک جیسی نہیں بنا سکتے، پوری دنیا میں فنگر پرنٹ بھی دو آدمیوں کے نہیں ملتے، پورا وجود ڈی این اے دو انسانوں کا نہیں ملتا، شکل دو انسانوں کی نہیں ملتی، وجود دو انسانوں کا نہیں ملتا۔ ہم انسان، قرآن کہتا ہے کہ ہم کن فیکون سے نہیں بنے ہوئے، انسان کو اللہ نے کن فیکون سے نہیں بنایا۔ انسان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے خلق بیدی، میں نے اس کو اپنے ہاتھ سے بنایا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ کن فیکون سے کائنات بنی، انسان خلق بیدی ہے، میرے ہاتھوں سے بنا ہوا، اللہ فرماتا ہے۔ اور ہر انسان احد ہے۔ آپ جس رب کے بندے ہیں، اس نے اپنا جلال اور اپنا جمال اور اپنا عکس، خلق الانسان علی صورتہ، فقراء اور اولیاء کہتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو اپنے عکس پہ، اپنے رنگ پر، اپنی شکل پہ، اپنی صورت پر بنایا، اور اس کے اندر اپنی روح پھونکی، اس کے اندر اپنی حقیقت عطا فرمائی، حقیقت انسانیہ اس کو بخشی، نور مصطفیٰ اس کو دیا۔ اور حقیقت میں نور مصطفیٰ وہی خودی ہے جو جلوتوں میں ظاہر ہوئی، جو پہلے خلوتوں میں تھی۔ اور اب انسان کو جب یہ احساس ہو کہ میرے مالک نے خلق الانسان فی احسن تقویم، مجھے خوبصورت ترین شکل میں بنا کے میرے رب نے مجھ کو احد بنایا ہے، تو اس شخص کے پھر جلال اور جمال کا اندازہ کریں جس کو یہ احساس ہو کہ میں اپنے رب کی نظر میں اتنا قیمتی ہوں کہ اس نے کوئی دوسرا انسان کائنات میں میرے جیسا نہیں بنایا، میں بھی احد ہوں۔ وہ احد ہے تو میں بھی اس کا بندہ احد ہوں، کوئی مجھ جیسا بھی نہیں کائنات میں بھی یونیک ہوں، میں بھی واحد ہوں۔ اپنی حیثیت کا اندازہ کریں، دنیا میں کوئی ظاہری چیز انسان بناتا ہے، کہتے ہیں دنیا میں اس جیسی ایک ہی گھڑی ہے،
یا دنیا میں اس جیسی ایک ہی گاڑی ہے، اس کی قیمت کا کیا اندازہ ہوتا ہے؟ لکھتی یہ تو ہینڈ میڈ ہے، یہ تو خصوصی طور پر بنائی گئی۔ اللہ انسان کو کہہ رہا ہے خلق بیدیہ، یہ تو ہینڈ میڈ ہے، یہ فیکٹری سے بن کے نہیں نکلا، یہ کن فیکون سے نہیں بنا۔ اب جب یہ احساس ہوتا ہے انسان کو احد احد، میرا مالک احد ہے اور اس نے مجھے بھی احد بنایا ہے، اب یہاں پر اس بندہ مومن کا کانفیڈنس دیکھیں کہاں پہنچ، کہاں اس کو کیڑے مکوڑے لوگ سمجھتے تھے، کہاں وہ اپنے آپ کو ذلیل اور رسوا سمجھتا تھا، کہاں وہ سمجھتا تھا اس کی کوئی حیثیت نہیں اس کائنات میں، مٹی میں مل جائے گا تو اس کی کیا حیثیت ہے، کیڑے مکوڑوں کی طرح یہ بھی پیدا ہو گیا، اور کہاں اس کو یہ بتایا جائے کہ خلق الانسان علی صورتہ، تیرے وجود کے اندر وہی خودی ہے جو نور مصطفیٰ ہے، تیرے وجود میں وہی نور ہے جو کائنات میں پھیلا ہوا ہے، تو اسی نور سے تخلیق کیا گیا ہے جس نور سے پوری کائنات بنائی گئی، اور تیری حقیقت بھی وہی ہے جو کائنات کے بنانے والے کی ہے، اور اللہ نے تجھے اور اس بنانے والے نے بھی تجھے اپنی صورت پر پیدا کیا ہے۔ اب اس انسان کا کانفیڈنس دیکھیں کیا ہے، اس کی غیرت دیکھیں، اس کا جلال دیکھیں، اس کا جمال دیکھیں، وہ قہاری ہے، پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ وہ قہاری بھی ہے، وہ غفاری بھی ہے، وہ قدوسی بھی ہے، وہ جبروت بھی ہے، اس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، ہر لہجہ ہے پھر مومن کی نئی شان، نئی آن، گفتار میں، کردار میں، وہ اللہ کی برہان ہے، وہ اللہ کی برہان ہے، وہ اللہ کی دلیل ہے، اس کا ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد، اس لیے کہ اللہ کا بندہ دنیا کے سامنے دلیل ہوتا ہے، اس کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ قل هو اللہ احد۔ اور پھر جب اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے میرے مالک نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اس کو اپنی حیثیت اور قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ میں اتنا قیمتی ہوں، پھر اس کو اس کا رب پکار کے کہتا ہے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز بھی ہے۔ یہاں پر اس بندے کو احساس ہوتا ہے کہ جب میرا مالک بے نیاز ہے تو پھر میں اس کا بندہ ہوں اور میں بھی بے نیاز ہوں۔ یہ اللہ کا بندہ پوری کائنات سے پھر بے نیاز ہو جاتا ہے، اس کا عزم صرف اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ ہوتا ہے، وہ کسی دنیا کی طاقت سے خوف نہیں کھاتا، کسی سے امیدیں نہیں لگاتا، اس کی امیدیں قلیل، اس کے ارادے جلیل۔ اقبال بابا جو فرماتے ہیں مومن کی صفت، اس کے ارادے زبردست ہوتے ہیں، پھر اس کی امیدیں قلیل ہوتی ہیں، وہ کسی سے امید نہیں لگاتا، اس کی پوری دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے، نہ کسی کا عہدہ، نہ کسی کی طاقت، نہ کسی کی دنیاوی دولت، نہ کسی کی اولاد، نہ کسی کا اختیار، نہ کسی کا عہدہ، کوئی چیز اس کی آنکھوں کو خیرہ نہیں کرتی، وہ بے نیاز ہوتا ہے، وہ اس کی توجہ اپنے رب کی طرف، وہ توجہ اپنے اللہ اس کے رسول کی طرف ہوتی ہے۔ کائنات جو مرضی دنیا کے تمام فتنے جو انسانوں کو اپنی جانب کھینچ کر گمراہ کرتے ہیں، جو قرآن فرماتا ہے کہ دنیا کی یہ زینتیں اور مال و دولت اور گھوڑے اور روپیہ اور پیسہ اور اولادیں اور زینت، یہ سب کچھ انسانوں کے لیے ہم نے شہوت کا باعث کیا، انسان ان کی جانب کھنچتا ہے، اللہ کا مومن بندہ ان سے بے نیاز ہوتا ہے۔ وہ اس بات سے بے نیاز ہوتا ہے کہ اس کو اپنے سیدی رسول اللہ کی ڈیوٹی میں گالی پڑتی ہے یا اس کی تعریف کی جاتی ہے، وہ اس بات سے بے نیاز ہوتا ہے کہ اس کو کوئی عہدہ دیا جاتا ہے یا اس کو رسوا کیا جاتا ہے، وہ اس بات سے بے نیاز ہوتا ہے کہ وہ مالدار ہے کہ وہ غریب ہے، وہ اس بات سے بے نیاز ہوتا ہے کہ دنیا میں کوئی اس کی قدر کرتا ہے یا نہیں کرتا، وہ اس بات سے بے نیاز ہوتا ہے کہ دنیا میں اسے کوئی عہدہ ملتا ہے یا نہیں ملتا، وہ اس بات سے بے نیاز ہوتا ہے کہ دنیا میں کوئی اس کو جانتا ہے یا نہیں جانتا، وہ اس بات سے بے نیاز ہوتا ہے کہ اس کو آخرت میں کیا اجر ملتا ہے۔ اس کی زندگی کا صرف ایک مقصد ہے، اپنے سیدی رسول اللہ کی ڈیوٹی کرنا، جو ہو عمل بے غرض اس کی جزا اور ہے حور و خیام سے گزر باد ہو جان سے۔ اللہ الصمد، یہ ہے اللہ الصمد کا مفہوم۔ اب اس اللہ کے بندے کو احساس ہو گیا کہ اللہ نے مجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، وہ صمد، وہ اللہ بے نیاز، اللہ احد ہے، پھر اس کو معلوم ہوا کہ میرا مالک تو بے نیاز بھی ہے، تو وہ اللہ کا بندہ بھی اب بے نیاز ہو گیا پوری کائنات سے، اس کو نہ آپ خرید سکتے ہیں نہ بیچ سکتے۔ قائد اعظم کے بارے میں کسی نے کہا تھا ہی از انکرپٹیبل انپرچیزبل، یہ ہے بندہ بے نیاز۔ جب مسلمان پرشین امپائر کے خلاف، ایرانی امپائر کے خلاف جنگیں کر رہے تھے، تو ایران کا بہت بڑا بادشاہ رستم تھا، اس نے مسلمان سپہ سالار کو پیغام بھیجا کہ اپنے کسی سپاہی کو بھیجے میرے پاس، کہ اپنے کسی سفیر کو بھیجے
کہ ہم ذرا بات کریں، پوچھے تو صحیح کہ مسئلہ کیا ہے۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ مسلمان کون لوگ ہیں جو ریگستان سے نکلے اور انہوں نے پوری رومن پرشین امپائر کے ساتھ تصادم کر لیا اور ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ نہیں دیکھیں تو صحیح یہ لوگ کون ہیں، کس قسم کے پراسرار لوگ ہیں۔ تو اس نے اپنا پورا دربار سجایا، اپنے پورے فوجی اور گھوڑے اور فوجیں اور خیمے اور اپنا وہ تمام جو جاہو جلال ہوتا ہے ایک پوری امپائر کا، اور بیچ میں تخت پر بیٹھا وہ، اور اس نے مسلمان سفیر کو بلایا۔ اور مسلمان سفیر کس انداز میں داخل ہوتے ہیں کہ کمزور سا گھوڑا ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، تلوار کے اوپر میان بھی نہیں ہے، اور وہ بھی چیتھڑے لپٹے ہوئے ہیں اس کے اوپر چمڑے کے، اور پھٹے پرانے کپڑوں میں نیزہ ہاتھ میں لے کر اس کے اتنے بڑے خیمے میں داخل ہوتے ہیں، اور اپنے اکڑ کے چلتے ہیں، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتے ہیں، دائیں بائیں دیکھتے بھی نہیں کہ کتنا بڑا اس نے اپنا فوجی لاؤ لشکر رکھا ہوا ہے، اور نیزے سے اس کا قالین کاٹتے ہوئے بات اس سپہ سالار کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں جا کے۔ پھر اس کی جانب دیکھتے ہیں، اس نے رسوا کرنے کے لیے ان کو کرسی کوئی نہیں رکھی تھی کہ یہ کھڑے ہو کے بات کریں گے۔ انہوں نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی کرسی نہیں تھی، اٹھ کے گئے اور رستم کے ساتھ جا کے بیٹھ گئے۔ اب یہ گستاخی تو رستم سے برداشت نہیں ہونی تھی، اس کے لوگوں نے پکڑ کر ان کو نیچے قالین پر پھینک دیا۔ پھر وہ پھر کھڑے ہوئے، پھر کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن میں تمہارے قالین پر نہیں بیٹھوں گا۔ اپنا خنجر نکالا، اس قالین کو کاٹ کے ایسے کر کے پھینکا اور اللہ کی زمین پر بیٹھ گیا۔ کہتے ہیں اب مجھ سے بات کرو، کیا چاہتے ہو؟ دہشت طاری ہو گئی پورے لشکر پر کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں کہ ان کے وجود میں ذرا سا بھی خوف نہیں ہے، اس قدر بے نیاز، اس قدر اللہ الصمد کے بندے، ایسے بے نیاز کہ ان کو فرق ہی نہیں پڑا دشمن کی طاقت اور جلال اور دولت اور سپاہیوں سے اور عسکری قوت سے۔ اب سوچیں کہ اگر اس نے کہا، اس کو ہوا کہ یہ کوئی غیر معمولی آدمی، اس نے کہا جائیں دوسرے کو بھیجیں۔ اگلے دن دوسرے مجاہد تشریف لائے اور وہ بھی یہی کرتے ہیں، اور تیسرے کو بھیجا، وہ بھی یہی کرتے ہیں۔ وہ پوری فوج کا یہی عالم تھا، وہ ہر فرد اس میں توحید کے رنگ میں رنگا ہوا تھا، ہر فرد یہ جان گیا تھا کہ اللہ قل هو اللہ واحد اللہ الصمد، اور اللہ کا بندہ بھی صمد ہے، بے نیاز ہے۔ یہ ہے بے نیازی، جب انسان، یہ ہے توحید، جب انسان اس توحید کو گم کر کے بیٹھتا ہے پھر دنیا کی ہر طاقت سے خوف کھاتا ہے۔ ہماری معیشت کمزور ہے، امریکہ کیا کہے گا، دنیا کیا کہے گا، یہ ساری ذلت اور رسوائی اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ کیوں مسلمانوں پر مسلط ہے، اس لیے کہ توحید کی زندہ طاقت وہ بھلا بیٹھے ہیں۔ اقبال بابا نے جو کہا نا کہ توحید ایک زمانے میں زبردست جلالی طاقت تھی اور اب صرف ایک بحث کرنے کے لیے ایک موضوع رہ گیا۔ زندگیوں میں کہیں توحید نظر نہیں آتی، ہماری معیشت خراب ہو جائے گی، اس لیے ہمیں اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنی پڑے گی سود اور ربا کا کام کر کے، ہمیں مغرب کی اطاعت کرنی پڑے گی ورنہ ہم پر FATF لگ جائے گا، سینکشنز لگ جائیں گی، ہم کیسے جنگ کر سکتے ہیں، ہم کمزور ہیں، ہماری معیشت کمزور ہے، مسلمان امت تباہ و برباد و ذلیل و رسوا و خوار ہو جائے، لیکن ہم کو اپنے پیٹ کی فکر پڑی ہوئی ہے۔ یہ شرک ہے سب سے بڑا، یہی شرک ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ لکڑی کا بت پوجا کرنا شرک ہے، یہ شرک ہے کہ انسان اللہ کے علاوہ اور طاقتوں سے خوف کھائے۔ وہ اللہ جو صمد ہے اس کا بندہ بننے کے بجائے ایک سجدہ جسے تو 1000 سجدوں سے گراں سمجھتا ہے، ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ایک سجدہ جو تجھے مشکل لگتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یہ ہے حقیقت توحید کی۔ 1000 سجدے کون سے؟ امریکہ کو سجدہ، اکانومی کو سجدہ، بینکوں کو سجدہ، یورپ کو سجدہ، مشرق کو سجدہ، معاشرے کو سجدہ، ڈیموکریسی کو سجدہ، قبائلی عصبیت کو سجدہ، اینگلو سیکسن لا کو سجدہ۔ یہ سارے سجدے کر رہی ہے پوری قوم، پوری مسلم امت یہی سجدے کر رہی ہے، کیونکہ وہ ایک سجدہ نہیں کرتی۔ وہ ایک مرد مجاہد اس میں نہیں ہے جس میں وہ جلال ہو کہ جو اس سپاہی کا تھا جو رستم کے دربار میں اس کا قالین کاٹ کے پھینکتا ہے کہ میں اللہ کی زمین پر بیٹھوں گا۔ وہ جلال کہیں سے لے کر آئے، وہ مومن کا جلال جس وجود میں ہو وہ اللہ کا بندہ ہے، وہ توحید پر ہے، اس کو سمجھ آ گیا ہے لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے، اس کی خودی کی زد میں ہے ساری خدائی۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ کسی کا بیٹا نہیں ہے۔ یہاں پہ حقیقت انسانیہ کی سب سے بڑی حقیقت بتا دی گئی، اس کے نظریات کی، کلمے کی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی، دین اسلام کی، کہ کوئی رشتہ دنیا میں اس کے لیے اہم نہیں ہے اگر وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تصادم میں ہے۔ کسی رشتے کو وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ترجیح نہیں دے گا۔
سیدی رسول اللہ نے فرمایا، قرآن کی آیت ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، سیدی فرما دیجئے ان سے کہ اگر تم چاہتے ہو، تم اگر دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میری محبت کے ساتھ اطاعت کرو۔ اطاعت تو ایک کسی بھی افسر کی جا سکتی ہے، لیکن اس میں محبت نہیں ہوتی۔ جب اتباع کی بات کی گئی ہے تو وہ شدید محبت کے ساتھ جب اطاعت کی جائے اس کو اتباع کہتے ہیں۔ میری اتباع کر لو، اللہ تم سے محبت کر لے گا۔ اور سیدی نے فرمایا کہ تم میں کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک سیدی کی ذات اس کے لیے اپنی جان و مال و دنیا و کاروبار و عہدہ اور طاقت اور اختیار ان ساری دنیا کی چیزوں سے زیادہ قیمتی نہ ہو جائے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ جب سیدی رسول اللہ کے دور میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، ظاہر ہے سیدی رسول اللہ نے اس کو کذاب کہا، مگر تھا وہ بڑی طاقت، اس کے پاس فوج بھی تھی، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ سیدی رسول اللہ نے اس کو خط لکھا، اور ظاہر ہے اس خط میں اس کو سیدی نے بد دعا فرمائی، کہا تو کذاب بھی ہے، اور اس کے برے انجام کی خبر بھی دی، اور اس کو بڑا ذلیل کیا، رسوا کیا، جیسے کہ اس کا حق بنتا تھا، اس کو کرنا ہی ایسا چاہیے تھا۔ ظاہر ہے سیدی نے فرمایا، مگر یہ خطرناک ڈیوٹی تھی، اس کے پاس یہ خط لے کر کون جائے گا؟ سیدی رسول اللہ نے صحابہ میں اعلان فرمایا کہ اس کذاب کے پاس میرا خط لے کر کون جائے گا؟ اب سوچئے کہ یہ اتنا خطرناک مشن تھا کہ سیدی نے کسی کو حکم نہیں دیا، والنٹیئر مانگے، رضاکار۔ ایک صحابی تھے، مسکین سے بالکل، ان کے 12 بچے تھے، بہت ہی غریب بھی تھے، اور بچے اتنے چھوٹے بھی تھے کہ کچھ تو دودھ پیتے تھے اور کچھ مشکل سے چلنا شروع کیا تھا۔ وہ بازار میں کھجوریں کھا رہے تھے، انہوں نے یہ اعلان سنا کہ سیدی فرما رہے ہیں کہ اس ظالم کے پاس، اس کذاب کے پاس خط لے کر جانا ہے، کون رضاکار اپنے آپ کو پیش کرتا ہے؟ انہوں نے دوڑ لگائی مسجد نبوی کی جانب، اور اس طرح دوڑ لگائی کہ منہ میں جو ان کے کھجوریں تھیں وہ گرنے لگیں باہر، چبانے کا وقت بھی انہوں نے ضائع نہیں کیا۔ ایک صحابی نے کہا کہ کھجوریں تو کھا لو، انہوں نے کہا اگر اتنی دیر میں کسی اور نے یہ سعادت قبول کر لی تو میں بدنصیب رہ جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ سیدی کے پاس پہنچے، سیدی سے فرمایا، سیدی میں اس ڈیوٹی کے لیے حاضر ہوں، میرے بچے ہیں، میں غریب مسکین، سب کوئی پرواہ نہیں، آپ پر قربان میری جان، آپ پہ سب کچھ قربان، حکم کریں یہ ڈیوٹی میں کرتا ہوں۔ سیدی نے بڑے پیار سے ان کو وہ خط دیا اور فرمایا کہ اب ذرا جلال کے ساتھ جاؤ، تم میرے سفیر بن کے جا رہے ہو۔ ان صحابی نے اپنا گھوڑا اور سامان اٹھا، لوگ کہتے ہیں اس کے بعد وہ ایسے اکڑ کے نکلے جیسے ایک جرنیل جا رہا ہو۔ پیچھے سیدی رسول اللہ کی بشارت، سیدی کی ڈیوٹی کا کانفیڈنس، اور بندہ مومن کی یہ صفات، اس میں توحید کے یہ جلال اور جمال کہ وہ احد بھی ہے اور صمد بھی ہے، اور لم یلد ولم یولد، اس نے دنیا کے سارے رشتے ترک کر دیے سیدی رسول اللہ کے لیے۔ یہ ہے مطلب لم یلد ولم یولد کا۔ وہ دنیا کے کسی رشتے کی پرواہ نہیں کرتا جب سیدی کا معاملہ ہو جائے تو۔ وہ صحابی اس خط کو لے کے اس کذاب کے محل میں پہنچے، اس کے خیمے میں پہنچے، اور ظاہر ہے اس نے بھی اپنی فوج کھڑی کی ہوئی تھی جیسے رستم بادشاہ نے کی تھی۔ بعد میں وہ صحابی اس کے سامنے گئے اور وہ خط پڑھ کر اس کو سنایا، اور ظاہر ہے اس میں لکھا ہوا تھا کہ تو کذاب ہے اور تو تباہ و برباد، اور جو بھی سخت ترین باتیں اس کے بارے میں لکھی گئی۔ جب انہوں نے بھرے دربار میں یہ ساری باتیں پڑھی تو ظاہر ہے کہ اب وہ بالکل غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے اپنی تلوار نکالی اور ان سے کہا کہ تجھے خوف نہیں آتا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا؟ تو ان کا نام حبیب تھا۔ حضرت حبیب فرماتے ہیں کہ اگر مجھے خوف ہوتا تو میں تیرے دربار میں آتا ہی کیوں؟ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 12 بچے ہیں، جن میں کچھ ایسے ہیں جو بھی چل بھی نہیں سکتے، میں ان سب کو چھوڑ کر آیا ہوں سیدی رسول اللہ کے لیے۔ وہ اتنا پاگل ہو گیا غصے سے، وہ جھوٹا نبی، وہ کذاب، کہ اس نے تلوار نکال کر ان کی گردن اڑا دی۔ اسی وقت سیدی رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور سیدی نے صحابہ کو بتایا کہ میرا حبیب شہید ہو گیا۔ یہ ہے مفہوم لم یلد ولم یولد کا، یہ جذبہ تھا۔ سیدی رسول اللہ نے جہاد کے لیے اعلان فرمایا کہ مجاہدین کی ضرورت ہے۔ اب تمام مدینے سے مجاہدین جمع ہونا شروع ہو گئے، تو کسی سے کہا کہ وسائل کو بندوبست کرے، کوئی کھانے کی چیزیں لائے، کچھ پیسے دے، کچھ
ہتھیار اور گھوڑوں کا بندوبست کرے. ایک صحابیہ تشریف لائیں، سیدی رسول اللہ کے پاس آئیں اور اپنا دودھ پیتا بچہ، بالکل معصوم چند ماہ کا بچہ، وہ سیدی کو پیش کر دیا کہ سیدی میرے پاس یہی ہے، آپ یہ قبول فرما لیں. صحابہ اور سیدی حیران ہوئے کہ جنگ کا میدان ہے، میں اس دودھ پیتے بچے کا کیا کروں گا؟ وہ صحابیہ فرماتی ہیں سیدی میرے پاس پیش کرنے کو کچھ بھی نہیں، یہ دودھ پیتا بچہ میرا ہے، میں اس کو لے کر حاضر ہو گئی ہوں، آپ رکھ لیں اس کو اپنے پاس، جب دشمن کے تیر آئیں تو اس کو آگے کر دیجیے گا، تیر اس کو لگیں گے، آپ بچ جائیں گے. اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد. کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس عشق کا، اس جنون کا، اس پیار کا، اس محبت کا، اس ادب کا؟ یہ ہے لم یلد ولم یولد. جہاں سیدی کا معاملہ آتا ہے وہاں دنیا کے کسی رشتے کی وہ پرواہ نہیں کرتا. اور پھر وہ چوتھا ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی کائنات میں پھر اللہ جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں. اور پھر جب اللہ کے بندے کو یہ پتہ چلتا ہے کہ میرے رب جیسا کوئی نہیں، میری برابری اس رب کی برابری کوئی نہیں کر سکتا، پھر یہ اللہ کا بندہ بھی رب کا مان رکھتا ہے اور کہتا ہے اب میرے جیسا بھی کوئی نہیں، اب میری برابری بھی کوئی نہیں کر سکتا، میں بھی اپنے کردار اور گفتار میں اللہ کی برہان بنوں گا. مجھے دیکھ کر لوگ گواہی دیں گے، اس وجود کو دیکھ کر اب لوگ کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اگر یہ مسلمان ہے تو ہم مسلمان ہیں، اگر یہ مجاہد ہے تو ہم مجاہد ہیں، اگر یہ جو کائنات کی اشرف المخلوقات اور احسن تقویم کی خوبصورت ترین شکل ہو سکتی ہے وہ یہ بندہ مومن ہوتا ہے. اس کا جلال اور جمال یہ وہ ہے جب جنت میں جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ دلاویز ہے مومن، اور حوروں کو شکایت ہوتی ہے کہ کم آمیز ہے مومن، ہم سے تو بات ہی نہیں کر رہا، کیونکہ اس مومن کی توجہ ہی نہیں ہے جنت کی حوروں اور باغوں کی جانب. وہ تو صرف میری سادگی دیکھیے، کیا آپ کا دیدار سامنا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. بابا اقبال نے جو کہا تھا کہ میرے مالک میں تو صرف آپ کی زیارت اور دیدار چاہتا ہوں، سیدی رسول اللہ کی زیارت اور دیدار چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. یہ ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. جب صحابہ کو اور مسلمانوں کو یہ توحید سمجھ آ گئی، اس کے بعد کائنات کی کوئی طاقت ان کے آگے نہ ٹھہر سکی. یہ راز تھا ان کی پوری دنیا میں دین پھیلانے کا کہ 20 سال کے عرصے کے اندر اندر رومن اور پرشین امپائر کو تباہ کرتے ہوئے چاہے چین سے لے کر یورپ تک دین پھیل چکا تھا. اس لیے کہ وہ بے نیاز لوگ تھے، اس لیے کہ وہ احد کے بندے تھے، وہ صمد کے بندے تھے، اور ان جیسا کوئی نہیں تھا کیونکہ ان کا رب جیسا کوئی نہیں ہے. آج پوری دنیا میں مسلمان اگر ذلیل و خوار ہو رہے ہیں اس لیے اسی شرک کی وجہ سے کہ ان کی توحید گم گئی ہے. وہ یہ نہیں جانتے کہ ان کو احد ہونا ہے، ان کو صمد ہونا ہے، ان کو لم یلد ولم یولد ہونا ہے، اور ان کو ولم یکن لہ کفوا احد کے حکم پر ہونا ہے، اس کے رنگ پر ہونا ہے، اس کے عکس پر ہونا ہے، کیونکہ تم اس کے بندے ہو جو یہ سب صفات رکھتا ہے. یہاں پہ مسلمان اپنے آپ کو ذلیل و خوار، وہ دنیا میں معزز تھے صاحب قرآن ہو کر، تم خوار ہو تارک قرآن ہو کر. بابا اقبال نے جو کہا، وہ دنیا میں اسی لیے عزت پا رہے تھے کہ انہوں نے قرآن کو سمجھ کے مضبوطی سے پکڑ لیا تھا. تم اس لیے رسوا اور خوار ہو رہے ہو کہ تم نے قرآن کو ترک کر دیا ہے. تم جمہوریت اور نیشنلزم اور کامرزم اور سوشلزم اور لبرل ڈیموکریسی اینڈ فری مارکیٹ اکانومی اینڈ انٹرسٹ بیس بینکنگ اینڈ فریکشنل ریزرو اینڈ پیپر کرنسی، یہ خدا بنائے ہوئے ہیں تم نے. یہ اتنے سارے خدا ہیں، یہ 1000 سجدے جو تم کر رہے ہو ان کو، وہ اس لیے تم کر رہے ہو کہ وہ ایک سجدہ تمہیں گراں گزرتا ہے، تمہیں مشکل لگتا ہے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اسی لیے سیدی نے فرمایا تھا کہ یہ قرآن اگر پہاڑ پہ اترے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اور اس کے بھی 1/3 حصہ صرف یہ چھوٹی سی صورت ہے، اس کا اتنا جلال ہے. اگر صرف اس کی حقیقت کا اس امت کو اندازہ ہو جائے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، پھر اس کو آسمانوں کی بلندیوں تک جانے میں اس سے کوئی طاقت دنیا کی نہیں روک سکتی کہ خودی کی زد میں ساری خدائی، زمین و آسماں و کرسی و عرش. یہ دنیا کیا چیز ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا؟ پھر یہ جہان تو کوئی حیثیت نہیں رکھتی جب لوح و قلم اس کے ہوتے ہیں، جب قلم اعلیٰ اس کا ہے، لوح محفوظ اس کا ہے، الکتاب اس کے پاس ہے.
وہ انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین کے ساتھ ہے، وہ مقربین کے ساتھ ہے، وہ درجہ انعام والوں کے ساتھ ہے، وہ ان کے ساتھ ہے رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، وہ ان سے اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی، ان کے ساتھ ہے، وہ ان کے ساتھ ہے جو سیدی رسول اللہ سے پیار کرتے ہیں، اور سیدی رسول اللہ ان سے پیار کرتے ہیں، اور سیدی فرماتے ہیں اور خواہش کرتے ہیں کہ میں اپنے بھائیوں سے ملنے کے لیے بے چین ہوں۔ یہ وہ ہیں جو بعد کے دور میں آئیں گے، جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا، لیکن مجھ سے وہ اتنا پیار کریں گے کہ وہ میرے بھائی ہوں گے۔ یہ تحفے آپ کے لیے ہیں، آج کے دور کے لیے۔ بابا اقبال یہی خوشخبریاں لے کر آپ کے پاس آئے تھے، یہی پیغام لے کر آئے تھے کہ آپ توحید کی زندہ حقیقت آپ کو خود بننا ہے۔ وہ مسئلہ علم کلام نہیں ہے، وہ صرف ڈسکشن کے لیے، ڈیبیٹ کے لیے، یا زبانی پڑھ دینا بغیر سمجھے اس کی حقیقت کو۔ امت رسوا اسی لیے ہے، اسی لیے قرآن نے شکایت کی تھی کہ اس امت نے میرے قرآن کو مجھے ترک کر دیا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں بابا اقبال نے اسی سورہ اخلاص کے حوالے سے جو حیرت انگیز نصیحتیں کی ہیں، ہم ان پر ایک مختصر نشست میں بات کریں گے۔ سیدنا ابو بکر صدیق سے آپ نے روحانی طور پر براہ راست فیض لیا تھا سورہ اخلاص کا۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے یہ علم اور نور بابا اقبال تک پہنچایا، اور بابا اقبال نے پھر اپنی رموز بے خودی میں اس کو لکھا امت کے لیے، اور یہ تحفہ انشاءاللہ اگلی نشست میں اللہ کے حکم سے آپ تک پہنچائیں گے۔ اس سورہ اخلاص پر غور کیجیے گا۔ اب جب آپ اس کو پڑھیں گے تو اس کا ایک نیا مفہوم آپ کے وجود میں آئے گا، ایک نئی طاقت آئے گی آپ کے پاس، ایک نیا نور آئے گا، ایک نیا جلال آئے گا۔ وہ توحید کی طاقت اب آپ کے پاس آئے گی، اس کی حقیقت آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ یہ وہ راز آپ کو ملے گا کہ کیا وجہ تھی کہ عرب کے ریگزاروں سے میں رہنے والے زمانے جاہلیت کے وہ تاریکی میں بسنے والے قبائل راتوں رات کائنات کے سب سے درخشاں ستارے کیسے بن گئے، کہ جن کی اللہ قسم کھا رہا تھا، جن کو سیدی نے فرمایا یہ ستاروں کی طرح ہے، جس کی چاہو اطاعت اور اتباع کر لو تم فلاح پا جاؤ گے۔ انشاءاللہ آنے والی نشستوں میں یہ رزق اور آپ کے ساتھ لے کر آئیں گے۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔